باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داعی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب، اس کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات دوسری کتابوں سے بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ آج اس سیریز میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی کوشش، نعوذ باللہ، آپ کو جو مکے میں آپ کے قتل کی جو کوشش کی گئی، اس کے واقعات ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ مکے میں دعوت دیجئے، تو آپ نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو مکے کے ہر طرف یہ چرچا ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، یہ ان کے باپ دادا کا جو دین تھا اس سے الگ دین ہے۔ یہ جو بھوت پرستی، جو 360 بھوت جو خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے، یہ ان کو یہ برا بھلا کہتے ہیں۔ جب لوگوں نے ابو طالب کے پاس گئے، لوگ قریش، اور ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے ہمارے بھوتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہم کو گمراہ کہتا ہے، تو آپ ان کو سمجھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، یہ ان کو بہت برا لگتا تھا۔ جب ابو طالب نے یہ محسوس کیا کہ پانی اب سر سے اوپر گزر چکا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جو میں اٹھا نہ سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے چچا کے پیر بھی اب ڈگمگا رہے ہیں، وہ ساتھ نہیں دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا سے کہا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دے تو بھی میں اس کام سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا کے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کی زبان تھوڑی سی لڑکا گئی اور آنکھ بھر آئی۔ جب ابو طالب نے دیکھا، آپ کے چچا نے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تم جو کام کر رہے ہو، وہ دعوت جو لے کر تم اٹھے ہو، وہ کام کرو، یہ لوگ آپ کا بال بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اس کے بعد
آپ کے چچا نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ جو قریش جو آپ کے پاس آئے تھے تو یہ ایک طرح کی دھمکی دے گئے تھے کہ آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے یا آپ ہمارے بیچ میں سے ہٹ جائیے، ہم ان کا کام تمام کریں گے، تو یہ اپنے قوم سے واقف تھے۔ آپ کے چچا نے بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہم ہمارے بھتیجے کی حفاظت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی قوم جو ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی دشمن ہو چکی ہے۔ تو ان کے قبیلوں کے سبھی لوگوں نے یہ عزم کیا کہ ہم ہمارے خاندان کے فرد کی حفاظت کریں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو جہل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے آگے تھا، وہ خانہ کعبہ میں فرما رہا تھا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں سجدہ میں دیکھوں تو میں ان کا سر کٹ کر دوں گا، سر قلم کر دوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے اور اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سجدے کی آیت تلاوت کر رہے تھے، آپ سجدے میں سجدہ کر رہے تھے۔ ابو جہل کو کسی نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے۔ ابو جہل آگے بڑھا اور پھر پیچھے ہٹا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل اب کیا کرتا ہے، اور وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر بعد میں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں پیچھے ہٹے؟ تو وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے جو ہے تو آگ کی خندق دیکھی ہے، کیا تم کو وہ نظر نہیں آئی؟ سب لوگوں سے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ہاں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، بیچ میں ایک آگ کی خندق دکھائی اس کو۔ اسی طرح پھر اور ایک واقعہ بیان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل ایک دن محفل میں کہا کہ میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوں گے میں ایک بڑا پتھر، بھاری پتھر ان کے سر میں مار دوں گا۔ وہ اسی طرح ایک دن بڑا پتھر لے کر انتظار میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے سر پر وہ پتھر مارے، بڑا پتھر رکھ دے یا مار دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عادت کے مطابق آپ صبح کی نماز کے بعد جب خانہ کعبہ میں آئے اور جب آپ نماز میں سجدے میں تھے تو ابو جہل وہ پتھر اٹھایا لیکن وہ آگے بڑھ نہ سکا۔ اس کو سب لوگ دیکھ رہے تھے آج کیا واقعہ پیش آتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھ نہ سکا۔ پھر جب لوگوں نے اس سے کہا کہ کیا معاملہ ہے تو اس نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ایک
جوان اونٹ اس کو نظر آیا، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا اس کو کھا جائے گا. وہ آگے بڑھ نہ سکا. وہ اونٹ اگر آگے بڑھے تو وہ اس کو کھا جائے گا. وہ اس اونٹ کو پہلی بار اس نے دیکھا. اس طرح سے وہ واقعہ بیان کرتا ہے. پھر ایک اور واقعہ سیرت میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز میں تھے. جیسے ہی آپ سجدے میں تھے تو اونٹ کی وجڑی لا کر آپ کے سر مبارک پر ڈال دی گئی. وہ اونٹ کی وجڑی اتنی وزن تھی اور وہ بدبودار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا نہیں سک رہے تھے. اور مشرکین مکہ قریش جو مشرک تھے وہ قہقا رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نہیں اٹھا سک رہے تھے. کسی خاتون نے دیکھا، جا کر گھر پر اس کی اطلاع دی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئی. وہ معصوم بچی، ان کی عمر مبارک اس وقت صرف 5 سے 6 سال کی تھی. آپ نے اپنے ابو کے سر سے وہ وجڑی نکالی، وہ گندگی نکالی، اور وہ تماشا دیکھ رہے تھے. قریش جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے تھے. وہ معصوم بچی اپنے ابو کو سر سے وہ وجڑی نکالتی ہے، صاف کرتی ہے اور گھر پر جاتی ہے. پھر وہاں آپ اپنے سر مبارک کو دھوتے ہیں پانی سے اور صاف کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ مشرکین مکہ، یہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی کوشش کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی حفاظت کر رہا تھا. اس طرح کے واقعات جو ہے سیرت کی کتابوں میں ہم کو ملتے ہیں. وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے ظلم ڈھایا جا رہا تھا. تصور کیجئے وہ وجڑی کیسی ہوگی، وہ جو اس کی بدبو، اس کی گندگی جو آپ کے سر مبارک پر ڈالی گئی تو آپ نے برداشت کیا. وہ معصوم بچی اپنے ابو کے سر مبارک سے وہ وجڑی نکالتی ہے. قریش جو ہے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہ ان کا ایک قریش خاندان، قریش کی جو قبیلہ تھا، عرب کا یہ کلچر تھا کہ وہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کی کوشش جو ہے مکے میں ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی تمام کوششوں کو
ناکام کیا۔ تو یہ تھے کچھ واقعات جو اس وقت مکے میں پیش آ رہے تھے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کے اور دوسرے واقعات بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم سے جہاں بھی کوتاہی غلطی اس کو معاف کر دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ہم کو سمجھ نصیب عطا فرما، اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے تھے اس کے مطابق ہماری زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔